حیدرآباد کے کوکٹپلی میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 10 سالہ لڑکی جو 6ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی اپنے گھر کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کسی نامعلوم افراد نے اس کا قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ کے والدین رینوکا اور کرشنا صبح کام پر نکلے تھے۔ رینوکا ایک لیب ٹیکنیشین کے طور پر ملازمہ ہے، جبکہ کرشنا ایک بائک میکینک کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس بات کا علم اس وقت ہوا جب کرشنا اپنے بیٹے کے اسکول سے لنچ باکس دینے کے لیے کال موصول ہونے کے بعد گھر واپس آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنی 10 سالہ بیٹی کو خون میں لت پت بستر پر شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا دیکھا۔ کرشنا نے فوری طور پر ایمبولینس اور پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس کی ٹیم نے سراغ رساں ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس نے ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تفتیش کر دی شروع۔ گزشتہ روز ایک مریض نے عثمانیہ جنرل اسپتال کی عمارت سے چھلانگ لگا کر لی خودکشی۔ تفصیلات کے مطابق 63 سالہ ایوب خان، جو ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور وقارآباد ضلع کے تانڈور کے اندرا نگر کے رہنے والے تھے، کو 13 اگست کو ہرنیا کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے پیر کو سرجری شیڈول کی تھی۔ اسپتال کی عمارت کی دوسری منزل پر واقع ایک وارڈ میں زیر علاج مریض ایوب خان نے اتوار کو باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اسے کئی شدید چوٹیں آئیں اور انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، جہاں وہ بعد میں دوران علاج دم توڑ گئے۔ لواحقین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایوب سرجری کے خوف کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام کیا ہوگا۔ ان کے بیٹے نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایوب خان کچھ عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ افضل گنج پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔ شادی کے بعد بیٹی کی رخصتی کے موقع پر جذباتی ماں کی دل کا دورہ پڑنے سے ہو گئی موت۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے عباس پورم تانڈا میں آیا پیش۔ مقامی بانوبت موہن لال اور کلیانی کی بیٹی سندھو کی شادی اتوار کی صبح ٹیکولا پلی منڈل کے کوتا تانڈا کے رہنے والے بالاجی سے نہایت ہی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی میں عزیز و اقارب اور گاؤں کے کئی افراد شریک ہوئے اور ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ تاہم شام کے وقت جب دلہن کو رخصت کرنے کی رسم ادا کی جا رہی تھی تو ماں کلیانی بیٹی کے جدائی کے صدمے میں شدید جذباتی کیفیت پر قابو نہ رکھ سکی اور اچانک گر پڑی۔ فوری طور پر اس کو قریب اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ اچانک سانحے سے شادی کی تقریب ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ دلہن، دولہا اور دیگر رشتہ دار جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ہر طرف غم کا ماحول ہے۔ گاؤں کے افراد کا کہنا ہے کہ کلیانی کو بیٹی کی شادی کے دن کا شدت سے انتظار تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع سے تعلق رکھنے والی 3 خواتین اور ایک شخص مہاراشٹر میں پیش آنے والے دلخراش حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ سب ایک درگاہ کی زیارت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کی کار سیلابی پانی کی زد میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق جگتیال شہر کے ٹیا نگر کی حسینہ، سمینا اور آفرین اپنے رشتہ دار شعیب کے ساتھ اتوار اور پیر کے درمیانی رات ادگیر مہاراشٹر کے قریب ایک درگاہ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور کار پانی کے تیز بہاؤ میں پھنس کر بہہ گئی۔ موقع پر ہی گاڑی کے ساتھ 4 افراد بہ رہے تھے، تاہم ڈرائیور کسی طرح بچ نکلنے کی اطلاع ہے، جس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا، تاہم تینوں خواتین کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تیز بہاؤ کے باعث تلاشی کارروائی میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ متاثرین کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال اس درگاہ پر حاضری کے لیے جاتے تھے، لیکن اس بار کا سفر جان لیوا ثابت ہوا۔ اتوار کی رات حیدرآباد کے اوپل کے گوکل نگر رامنتا پور میں جنماشٹمی شوبھا یاترا کے دوران برقی شاک لگنے سے 5 لوگوں کی ہو گئی موت۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی رات جنماشٹمی کے موقع پر مقامی لوگوں نے جلوس نکالا تھا۔ جب جلوس اختتامی مقام پر پہنچا تو مورتیوں کو لے جانے والی گاڑی رک گئی۔ 10 افراد نے گاڑی کو دھکیلنے کی کوشش کی، جب وہ ہائی ٹینشن تاروں سے ٹکرا گئی۔ ان میں سے 5 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 4 دیگر شدید جھلس گئے، جنہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت 24 سالہ کرشنا یادو، 35 سالہ شریکانت ریڈی، 34 سالہ سریش یادو، 39 سالہ رودر وکاس اور 39 سالہ راجندر ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ اوپل پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ بی جے پی نے مہاراشٹر کے موجودہ گورنر سی پی رادھا کرشنن کو نائب صدر کے عہدے کے لیے این ڈی اے کا امیدوار قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ بی جے پی پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ میں لیا گیا، جس کی اطلاع پارٹی صدر جے پی نڈا نے دی۔ جے پی نڈا نے کہا کہ میٹنگ میں تمام پہلوؤں پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا اور تمام اراکین کی تجاویز لی گئی، جس کے بعد رادھا کرشنن کے نام کو منظوری دی گئی۔ منگل کو ہونے والی این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں سی پی رادھا کرشنن بھی موجود ہو سکتے ہیں۔
तमिल नाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधा कृष्णन का शुमार बीजेपी के सीनियर लीडरों में किया जाता है। राधा कृष्णन की सियासी जिंदगी आरएसएस और जनसंघ से वाबस्ता रही है। सीपी राधा कृष्णन ने 70 की दहाई में आरएसएस से रजाकार के तौर पर सरगर्म सियासत में कदम रखा। उसके बाद वो भारतीय जनसंघ की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन बन गए और तंजीमी कामों में अहम किरदार अदा किया। एक तवील अरसे तक कारकुन के तौर पर काम करने के बाद वो 1984 में तमिलनाडु बीजेपी के सेक्रेटरी भी मुकर्रर हुए। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा। प्रोजेक्ट एसई श्रीनिवास राव गुप्ता ने बताया है कि शदीद बारिश की वजह से बालाई इलाकों से 1,51,932 क्यूसिक पानी रियासत तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 1,091 फीट है। फिलहाल ये 1,088 फीट तक पहुंच चुकी है। पानी दखीरा करने की गुंजाइश 80.80 टीएमसी है। फिलहाल 72.61 टीएमसी रिकॉर्ड की गई है। सतह में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर नशीबी इलाकों में पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के कोटा टाउन के बंडापल्ली 30वें वार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश के नतीजे में 2 मकान मुनहदिम हो गए। खुशकिस्मती से मकान मालिक और उनके घर वाले बर वक्त चौकस होने के बायस जानी नुकसान से बच गए। मुनहदिम होने वाले मकानात एम ए अमीरुद्दीन जो निहायत गरीब और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और एम ए लतीफ़ जो ऑटो ड्राइवर हैं। ये वाक़या पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इस दौरान घर में बच्चे और बड़े सभी अफराद मौजूद थे। ताहम फौरी तौर पर बाहर निकल आने से वो महफूज रहे। समाजी कारकुन मोहम्मद सलीमान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे बरक़ी के हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद बरक़ी की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई ताकि मजीद हादसा न हो। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मुतासर अफराद को इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए कर्ज की मंजूरी दी जाए। तेलंगाना के वक़राबाद जिले के परगी में वाक़े खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों के हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। कुत्तों ने लोगों के पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों को बुरी तरह काट लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर परगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां कुत्ते के काटने की दवा न मिलने पर उन्हें तांडूर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुताशिरीन ने शिकायत की है कि म्युनिसिपल हुकाम आवारा कुत्तों पर काबू पाने में गफलत बरत रहे हैं और अस्पताल में भी जरूरी अद्वियात दस्तियाब नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। वाइस चांसलर उस्मानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मरगाराम ने प्रिंसिपल आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर सी काशिम के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात की। उन्होंने 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की वज़ीर आला को दावत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 21 अगस्त को उस्मानी यूनिवर्सिटी के तहत 80 करोड़ रुपए से तामीर करदा 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। कबायली बहबूद महकमे के ताउन से 300 तलबा के क़याम के लिए तामीर किए जाने वाले 2 नए हॉस्टल्स इमारतों का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। आपको बता दें कि उस्मानी यूनिवर्सिटी में फिलहाल 25 हॉस्टल्स हैं, जिनमें 7223 तलबा क़याम पदीर हैं। वज़ीर आला के हाथों नई इमारतों के इफ्तिताह के बाद तलबा की गुंजाइश में इजाफा होगा।